بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج آپ دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی دوسری قسط دیکھنے والے ہیں۔ آج کی قسط بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج ہم قیامت کی کچھ اہم نشانیاں ڈسکس کرنے والے ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی ہوگی وقت کے متعلق کہ قیامت کے قریب وقت کیسے بگڑ جائے گا۔ آئی ایم شیور کہ آپ نے وہ حدیث یقیناً سنی ہوگی کہ سال مہینوں کے برابر اور مہینے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور آج میں آپ کو وقت کے متعلق کچھ ایسا بتانے والا ہوں کہ جسے سن کر آپ نے حیران رہ جانا ہے۔ اور بائی دی وے یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ آگے چل کر اس کا تعلق ڈائریکٹلی دجال کے ساتھ بن جانا ہے، لہٰذا کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں اور وقت بہت کم۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ہم دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی دوسری قسط۔ ہماری یہ دنیا، یہ زمین، یہ ہمارا گھر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی کچھ بہت ہی خوبصورت صفات بیان کی ہیں۔ مثلاً یہ زمین انسان کے لیے ایک قرار گاہ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان بہترین تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ اس زمین کے گرد کچھ ایسے طاقتور ڈیفنس سسٹمز موجود ہیں کہ جو اسے کائنات کی برہم حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلاً اوزون لیئر کہ جو ہمیں آسمان سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر اوزون لیئر نہ ہوتی تو ہم میں سے ہر ایک شخص خدا نخواستہ سکن کینسر جیسے امراض کا شکار ہو جاتا، پھر مچھلیاں اور سمندروں کا ایکو سسٹمز تباہ اور برباد ہو جاتا۔ تو اوزون ہی کی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے گرد ایک اور ڈیفنس سسٹم بھی رکھا ہوا ہے، زمین کی میگنیٹک فیلڈ۔ ہماری دنیا کے چاروں طرف کسی اندیکھے کپڑے کی طرح لپٹی ہوئی ایک تہ کہ جو ہمیں سورج اور خلا سے آنے والے کاسمک ریڈیشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر میگنیٹک فیلڈ نہ ہوتی تو اس دنیا پر زندگی کی شاید کوئی بھی شکل سے نہ رہ پاتی، مگر کچھ عرصہ پہلے سائنسدانوں نے ہلا کر رکھ لینے والی ایک دریافت کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہماری میگنیٹک فیلڈ کمزور ہو رہی ہے۔ ہوا یوں کہ 2014 میں اٹلانٹک اوشن کے اوپر پہلی مرتبہ پتہ چلا تھا کہ اس فیلڈ میں ایک دراڑ پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت یہ دراڑ بالکل چھوٹی سی تھی، لیکن 2025 یعنی صرف 11 سالوں کے اندر یہ دراڑ آدھے یورپ کے سائز کی ہو چکی ہے، اور اب سائنسدان بتا رہے ہیں کہ یہ میگنیٹک فیلڈ اپنے پلٹ جانے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے، اور ایک مرتبہ یہ فیلڈ پلٹ گئی تو سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیکنالوجی بھی پتھر کے زمانے میں واپس چلی جائے گی۔ کمیونیکیشن سسٹمز، جی پی ایس، سیٹلائٹس، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ہر چیز ناکارہ ہو کر ہمیں اسٹون ایج کے دور میں واپس لے جائے گی، اور دنیا ایک مرتبہ پھر سے ویسی ہو جائے گی کہ جیسی آج سے ہزاروں سال پہلے ہوا کرتی تھی، تیروں اور کمانوں کا دور۔ ویسے تو میگنیٹک فیلڈ کا یہ پلٹاؤ صدیوں میں جا کر مکمل ہوتا ہے، لیکن ایسی تھیوریز اور وجوہات موجود ہیں کہ جن سے یہ عمل شاید دنوں یا پھر کچھ گھنٹوں کے اندر اندر ہی پورا ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ہی ایک دور کے متعلق پیش گوئیاں دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور ہر میتھولوجی میں موجود ہیں کہ اس دنیا کی تباہی سے پہلے بدوی ہتھیاروں کا دور ایک مرتبہ پھر سے واپس آئے گا۔ نورس میتھولوجی میں ریگناروک یعنی دنیا کا خاتمہ جب قریب ہوگا تو لوگ پتھروں، لکڑیوں اور تلواروں کے ساتھ جئیں گے۔ ہندوازم کے مطابق جب دنیا میں مٹیریلزم یعنی مادہ پرستی اور سائنسی غرور اپنے عروج پر ہوگا تو اس وقت ایک کل یگ کا خاتمہ ہوگا کہ جس کے بعد پھر سے تلواروں کا دور واپس آئے گا۔ بائبل کی بک آف ریویلیشنز میں بھی قیامت سے پہلے سورڈ اینڈ چیریٹ یعنی رتھ اور تلواروں کے دور کا ذکر ہے۔ چائنیز میتھولوجی میں بھی یہ دنیا دھات، آگ اور مشین کے عہد سے گزر کر یعنی انڈسٹریل دور سے گزر کر پتھر اور لکڑی کے دور میں ایک مرتبہ پھر سے واپس چلی جائے گی۔ مایانز اور ایزٹیکس کہتے تھے کہ یہ دور آگ اور دھات سے تباہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد پتھر اور انسانی ہاتھ کا دور واپس آئے گا۔ لیکن قیامت سے پہلے کے آخری دور کے متعلق جتنی نشانیاں اور جتنی تفاصیل اسلام کے تھرو ملتی ہیں انہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اسلامک لٹریچر میں قیامت کی 70 سے لے کر 100 تک چھوٹی نشانیاں موجود ہیں، اور 10 سے لے کر 20 تک بڑی نشانیاں موجود ہیں کہ قیامت کے قریب کیا کیا کچھ ہونے والا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ فرقان قیامت اور اس کی نشانیوں پر ایک سیریز بنائیں،
تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے اس پر اتنا بہترین کام کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ دا ہڈن ٹروتھ سیریز ایک وقت تھا کہ پورا پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر اسے دیکھا کرتا تھا، کتنی مشہور سیریز تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب سے یوٹیوب آیا تب سے تو ہزاروں چینلز نے اس ٹاپک کے اوپر لاکھوں ویڈیوز بنائی ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ قیامت اور اس کی نشانیوں پر آلریڈی اتنی ساری ویڈیوز اور کتابیں موجود ہیں، تو آخر میرے جیسا ایک عام سا انسان زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ لیکن دوسری طرف آپ کی خواہش بھی میری سر آنکھوں پر تھی، لہٰذا میں نے قیامت اور اس کی نشانیوں پر جتنی بھی آیات اور احادیث موجود تھیں انہیں اکٹھا کرنا شروع کیا، اور نوٹس کیا کہ کچھ نشانیاں تو بڑی ہی واضح اور سیلف ایکسپلینیٹری ہیں کہ جنہیں سنتے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں۔ مثلا قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ سلام کیا جائے گا، یا پھر آدمی مسجد کے پاس سے گزرے گا لیکن نماز ادا نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ کامن نشانی ہے کہ جو تقریباً ہر ویڈیو میں آپ کو سننے کے لیے مل جاتی ہیں۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں کہ جو ڈسکس تو ہوتی ہیں لیکن صرف بتا کر ہی انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کی گہرائی میں نہیں جایا جاتا، حالانکہ ان میں انتہائی گہرے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ بجائے یہ کہ جو باتیں آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوئی ہیں، بجائے انہیں دوبارہ ریپیٹ کرنے کے، کیوں نہ میں کامن نشانیوں کو مختصراً مگر اہم نشانیوں کو زبردست ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کروں، تاکہ ہم ان میں چھپی ہوئی اس انفارمیشن تک پہنچ جائیں کہ جنہیں باقی کے لوگ مس کر جاتے ہیں۔ اور ان ہی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وقت کا تیزی کے ساتھ بھاگنا، اور اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ یہ نشانی جامع ترمذی میں موجود ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، سال ایک مہینے کے برابر، مہینہ ایک ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، اور دن ایک گھڑی کے برابر ہو جائے گا، جبکہ ایک گھڑی ایسی ہو جائے گی کہ جیسے آگ کی کوئی چنگاری ہوتی ہے، یعنی جلنے کے بعد فوراً ختم۔ اس نشانی کی عام تشریح یہ کی گئی ہے کہ وقت میں سے برکت اٹھ جائے گی۔ آپ کو لگے گا کہ ابھی تو مہینہ شروع ہوا تھا اور اب یہ ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ ٹائم تو جیسے بھاگ رہا ہے۔ سرفیس لیول پر یہ تشریح بالکل صحیح ہے کہ وقت میں سے شاید برکت اٹھ جائے گی، لیکن آج میں آپ کو اس حدیث میں چھپے ایک بڑے راز تک لے کر جانے والا ہوں۔ ہمارا یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ مہینے، سال، الغرض یہ پورا کیلنڈر، جنوری، فیبرری اور 30 یا 31 دن کے مہینے، اس کیلنڈر کو ہم گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں یہی کیلنڈر رائج ہے، چاہے کوئی اسلامی ملک ہو یا پھر غیر اسلامی۔ لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ کیلنڈر ہماری زندگیاں تباہ کر رہا ہے؟ گریگورین کیلنڈر کو 1582 میں پوپ گریگری the 13th نے بنوایا تھا، اور اس کیلنڈر کا اصل مقصد وقت کا حساب رکھنا نہیں بلکہ ایسٹر کے دن کو یاد رکھنا تھا، کیونکہ ہر چند سال بعد ایک مسئلہ ہو رہا تھا کہ یورپین چرچ کے پادری موم بتیوں سے غلط حساب لگا بیٹھتے اور غلط تاریخ کو اپنی عید منا لیتے تھے۔ لہٰذا پوپ گریگری نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ایک نیا کیلنڈر ڈیزائن ہوگا، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیلنڈر ڈیزائن کرتے ہوئے ان لوگوں نے ٹائم کے ساتھ کس قدر بھیانک کھلواڑ کیا ہے۔ یہ کیلنڈر 12 ایسے مہینوں میں بٹا ہوا ہے کہ جس میں نہ صرف دن ان ایون ہے بلکہ ان مہینوں کے نام بھی آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ مثلا مارچ کا نام رومن دیوتا مارشیس کے نام پہ ہے کہ جو لڑائیوں کا دیوتا تھا۔ ایسا اس لیے کیونکہ یورپ کے بادشاہ سردی ختم ہونے کے بعد جنگوں پر جایا کرتے تھے، لہٰذا اس مہینے کا نام مارچ رکھ دیا گیا تاکہ پتہ چل سکے کہ اس مہینے میں ہم نے لوگوں کے ساتھ لڑائیاں شروع کر دی ہیں۔ پھر جولائی اور اگست، یہ دونوں مہینے جولیس اور آگسٹس سیزر کے نام پر ہیں کہ جو دونوں ہی رومن امپائر کے حکمران تھے اور آپس میں رشتہ دار بھی، کہ جن کے درمیان رشتہ داری کے علاوہ بہت ہی زیادہ بغض بھی تھا۔ اب جولائی میں 31 دن تھے تو جولیس کو پسند کرنے والے لوگ بڑا خوش ہوئے، لیکن آگسٹس کو صحیح سمجھنے والے لوگ ناراض ہو گئے کہ اگست میں دن کم کیوں ہیں، اس میں بھی دن پورے 31 کرو۔ لہٰذا کیا ہوا کہ فیبرری میں سے ایک دن نکال کر اگست کو دے دیا گیا، اور فیبرری بیچارہ پیچھے 28 دن کے ساتھ رہ گیا ایکسیپٹ لیپ ایئر۔ یعنی کہ پوپ گریگری نے ایک طرح سے وقت کو بھی شہنشاہوں کا غلام بنا دیا تھا۔ پھر ایک اور عجیب بات کہ ان مہینوں کے نمبرز بھی ان کے ناموں کے ساتھ میل نہیں کھاتے۔ مثلا لیٹن زبان میں سیپٹم کا مطلب ہوتا ہے 7، لیکن سیپٹم کے لفظ سے نکلا سپٹمبر کا مہینہ ہمارا 7واں نہیں بلکہ 9واں مہینہ ہے،
آکٹا کا مطلب ہوتا ہے 8، لیکن آکٹا کے لفظ سے نکلا اکتوبر ہمارا 8واں نہیں بلکہ 10واں مہینہ ہے۔ اسی طرح نووا کا مطلب ہوتا ہے 9، لیکن نومبر ہمارا 11واں مہینہ ہے۔ اور آخر میں ڈیکم کا لیٹن زبان میں مطلب ہوتا ہے 10، لیکن ڈیکم کے لفظ سے نکلا دسمبر ہمارا 12واں مہینہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں کہوں کہ میرا نام فرقان ہے لیکن میں احمد ہوں۔ ان لوگوں نے وقت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا اس کا خمیازہ ہم پچھلے 400 سال سے بھگت رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ گریگوری دی 13 نے اس کیلنڈر کی منظوری 4 اکتوبر سن 1582 کو دی تھی۔ اب لوگ 4 اکتوبر کی رات کو سوئے اور جب اگلی صبح اٹھے تو اعلان ہوا کہ آج 5 نہیں بلکہ 15 اکتوبر شمار ہوگی تاکہ کیلنڈر سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ان لوگوں نے صرف اپنی آسانی کے لیے نیچرل کیلنڈرز میں سے پورے 10 دن چرا لیے تھے۔ 5 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک کے وہ 10 دن ہمیشہ کے لیے انسانی تاریخ سے غائب ہو چکے ہیں۔ اس قدر بڑا مذاق کیا تھا انہوں نے وقت کے ساتھ، اور نتیجہ ہم نیچرل کے بجائے ایک آرٹیفیشل سسٹم کے اندر جینے لگے۔ اور یہ وہ وجہ ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پا رہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وقت بھاگ رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اسی لیے ہمارا سارا دن سٹریس میں گزرتا ہے کیونکہ ہم ایک آرٹیفیشل سسٹم میں جی رہے ہیں۔ گریگورین کیلنڈر نیچرل ٹائم کو بہت زیادہ ڈسٹورٹ کرنے کے بعد ڈیزائن ہوا تھا۔ پھر آپ امیجن کریں کہ 1 جنوری کو نہ سورج کچھ خاص کرتا ہے اور نہ ہی چاند، اور نہ ہی اس کائنات کی کوئی اور سیلیسٹیل باڈی، لیکن گریگورین کیلنڈر کے مطابق بس مان لو کہ 1 جنوری کو سب کچھ نیا ہو رہا ہے، یعنی کائنات کہہ رہی ہے کہ میں تو ویسے ہی چل رہی ہوں، لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کیوں دنیا میں نیو ایئر پارٹی منا رہے ہو۔ پھر ہمارے گھنٹے، انسانی فطرت کبھی بھی 24 گھنٹوں کے حساب سے ڈیزائن نہیں ہوئی تھی۔ 24 گھنٹے ایک میکینیکل ٹائم ہے، یہ ایک خود ساختہ ٹائم ہے، کیونکہ 24 گھنٹے بتاتے ہیں کہ وقت ایک ہی رفتار سے بس آگے بڑھ رہا ہے۔ اس صفت کو وقت کا لینئر ہونا کہتے ہیں، یعنی بس ایک سیدھی لکیر کی طرح ایک ہی رفتار سے وقت کا آگے بڑھنا۔ لیکن آج ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وقت کبھی بھی ایک سیدھی لکیر اور ایک ہی رفتار کے ساتھ آگے نہیں بڑھتا۔ یہ بات آج ہم سب جانتے ہیں کہ بلیک ہولز کے پاس وقت آہستہ ہو جاتا ہے۔ اس ٹاپک پر پورے ریسرچ پیپرز موجود ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ بلیک ہولز کے قریب پہنچ کر وقت آہستہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر وقت لینئر نہیں ہے بلکہ وقت سپائرل ہے، دائروں میں آگے بڑھتی ہوئی ایک سیڑھی کی طرح۔ اب غور کریں کہ اس کائنات کی ہر چیز، ہر ایک چیز دائرے، ایک سائیکل، ایک چکر میں آگے بڑھ رہی ہے۔ رات اور دن کا چکر، چاروں موسموں کا چکر، سمندر کی لہروں کا چکر، چاند اور سورج کا چکر، لیکن ہر دائرے، ہر چکر میں کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ موسم ہر سال لوٹتے ہیں لیکن ہر سال تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ انسان کے تجربات مڑ مڑ کر اس کی زندگی میں آتے ہیں لیکن ہر مرتبہ اس کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ سپائرل کی اگلی سیڑھی کی طرح اس کا شعور بلند ہو چکا ہوتا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے مگر بلندی یا پستی مختلف ہوتی ہے۔ ہر چیز آگے بڑھتے ہوئے ایک دائرے میں گھوم رہی ہے، اور ایگزیکٹلی یہی بات تو قرآن کہتا ہے کہ سورج، چاند، دن اور رات ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے، اور انہی 4 چیزوں سے مل کر تو ہمارا وقت بنتا ہے۔ لہٰذا اگر ہر چیز ایک دائرے میں آگے چل رہی ہے تو پھر وقت کیسے لینئر ہو گیا؟ وقت لینئر نہیں بلکہ سپائرل ہے، ایک گول چکر میں آگے بڑھتی ہوئی سیڑھی کی طرح ہے کہ جو آپ کو اپنے ساتھ آگے کمال کے درجے تک لے کر جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ اس دنیا میں رہنے والی ہر مخلوق کے لیے وقت مختلف معنی رکھتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ جسے فلکر فیوژن ریٹ کہتے ہیں، یعنی 1 سیکنڈ میں دماغ دنیا کی کتنی تصویر دیکھ سکتا ہے۔ انسان کا دماغ 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 فریمز دیکھ سکتا ہے، یعنی اس دنیا کی 30 تصویری جھلکیاں کہہ لیں۔ لیکن ایک عقاب یا پھر باز، ان کی آنکھیں 100 فریمز پر سیکنڈ تک دیکھ سکتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 100 فریمز پر سیکنڈ ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں؟ سلو موشن۔ یعنی عقاب اور باز کے لیے وقت سلو موشن میں آگے بڑھ رہا ہے، اسی لیے وہ اتنی تیزی سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ مکھی کا دماغ 1 سیکنڈ میں 250 فریمز تک دیکھ سکتا ہے، اور مکھی کے لیے وقت الٹرا سلو موشن میں چل رہا ہے۔ جب تک آپ ہاتھ اٹھانے کا سوچتے ہیں، مکھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پہنچ چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو سلو موشن میں حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے۔ جب اصحاب کہف کی بات ہوتی ہے تو ہمارے لیے وہ وقت میں 309 سال تک سوئے رہے، لیکن انہیں لگا کہ وہ محض دن کا کچھ ہی حصہ سوئے ہوں گے۔ کیوں؟
کیونکہ ان 309 سالوں کے دوران دنیا کی ہر چیز وقت کے اسپائرل میں پورا چکر کاٹ کر آگے بڑھی تھی، لیکن اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے اسپائرل کی ایک سیڑھی سے دوسری پر ڈائریکٹ شفٹ کر دیا تھا۔ ان کے لیے وقت شرنک ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود عفریت کہ جو وقت کا راز جانتا تھا، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یا سلیمان، وہ وقت کہ جو آپ کو اپنی کرسی سے اٹھنے میں لگے گا، یعنی اس نے بھی وقت وہی ایک سٹینڈرڈ معین کیا اور کہا کہ اس وقت سے بھی پہلے میں سبا کی ملکہ کا تخت یہاں لے آؤں گا، کیونکہ وہ عفریت وقت کے راز کو جانتا تھا کہ میں اس دربار کے وقت سے الگ ہو کر بھی جا اور واپس آ سکتا ہوں۔ وقت کبھی بھی لینئر تھا ہی نہیں انٹل قیامت قریب آتی گئی اور پوپ گریگوری نے نیچرل وقت کے 10 دن چوری کر کے ایک آرٹیفیشل اور لینئر کیلنڈر بنا دیا، اور ساری دنیا اس خود ساختہ اور مصنوعی سسٹم کو حواس باختہ ہو کر فالو کر رہی ہے اور پریشان ہے کہ وقت اتنا تیزی کے ساتھ کیوں بھاگ رہا ہے۔ یہ تھا ایک بہت زبردست راز کہ جو میں نے اس حدیث پر ہماری پسندیدہ 4th لیئر اپلائی کر کے حاصل کیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بہت زبردست بات بتاتا ہوں کہ آگے چل کر دجال نے ایک مرتبہ پھر سے وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے۔ آگے چل کر وہ وقت کو مزید ڈسٹارٹ کرے گا، کیلنڈرز کو مزید الجھا دے گا، الوژن پیدا کرے گا، آپ کو دکھائے گا کہ دن نکل آیا ہے، دیکھو گھڑی میں 7 بج رہے ہیں، لیکن در حقیقت اب رات کے اندر ہوں گے۔ اسی لیے دجال کے 40 دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن پھر عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ شاید ویسے ہی کہ جیسے دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی پوپ گریگوری دی 13 نے بھی 5 سے لے کر 15 اکتوبر کے درمیان کے 10 دن 1 دن کے برابر کر دیے تھے، اور پھر 15 اکتوبر سے آگے دن عام دنوں کی طرح۔ تو دجال نے آ کر نیچرل وقت کو اور بھی ڈسٹورٹ کر دینا ہے، صرف کیلنڈرز ہی نہیں بلکہ کچھ اور طریقوں سے بھی۔ اور جب وہ وقت کے نیچرل بہاؤ میں مداخلت یعنی ٹیمپورل ڈسٹورشن کرے گا، تبھی وقت کے کسی اور دھارے سے، کسی اور ٹائم لائن سے اس کا وہ گدھا نکل کر آ جائے گا کہ جس کے انتہائی بڑے بڑے کان ہوں گے۔ دجال کے بارے میں تو خیر میں انشاءاللہ علیحدہ سے بتاؤں گا، لیکن وقت کا اس طرح تیزی سے بھاگنا صرف برکت کا اٹھ جانا نہیں، بلکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ آرٹیفیشل کیلنڈر ہے کہ جسے بناتے وقت گریگوری دی 13 نے بہت ہی گھنونا کھلواڑ کیا تھا، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اب اگلی نشانی کی طرف بڑھیں، یہاں پر ایک ضروری سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو پھر ہم نیچرل وقت کے ساتھ کیسے الائنڈ ہو سکتے ہیں، ہم آہنگ ہو سکتے ہیں، کیسے ہم دوبارہ اس قدرتی وقت کے ساتھ جڑ سکتے ہیں کہ جو اسپائرل کی طرح آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سوال کا بھی ایک جواب ہے، اور بہت حیرت انگیز جواب ہے، سن کر آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ لیکن مجھے آلریڈی فیل ہو رہا ہے کہ اس ایک نشانی پر میں کافی زیادہ وقت صرف کر چکا ہوں، لہٰذا اگر آپ کہیں گے تو وقت پر میں کسی اور وقت ویڈیو بنا دوں گا، لیکن فی الوقت یہ سیریز قیامت کی نشانیوں پر ہے، لہٰذا اس وقت ہم اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ فتنے پھیل جائیں گے، یہ نشانی تو شاید ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں، قدم قدم پھونک کر رکھنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے کہاں پر کیا چیز ہمیں فتنے میں مبتلا کر دے۔ اور حرج، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ حرج کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ قتل ہی قتل، اور میرے خیال سے اس وقت ہم وہ بھی پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں نظریں دوڑائیں، آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کس طرح سے دنیا کے ہر کونے میں حرج پھیلا ہوا ہے۔ لیکن اس حدیث میں موجود ایک بہت ہی خطرناک نشانی علم کا اس دنیا سے اٹھ جانا ہے۔ یہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ کیا اچانک سے کتابیں غائب ہو جائیں گی؟ کیا اچانک سے انٹرنیٹ بند ہو جائے گا؟ یونیورسٹیز بند ہو جائیں گی؟ اور اگر بالفرض یہ ہو بھی جائے تو بھی کیا لوگ ایک دوسرے کو اپنا علم ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے؟ اس وقت اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے ادارے یونیسکو کے مطابق دنیا میں 90% لوگ کچھ نہ کچھ حد تک پڑھے لکھے ہیں، یعنی انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی ریشو اس وقت آج موجود ہے۔ ماڈرن سائنس، انٹرنیٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ نے علم کو پہلے سے کہیں زیادہ عام کر دیا ہے، لیکن یہ سب علم نہیں ہے، یہ سب معلومات ہیں۔ علم ڈگری کا نہیں بلکہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ کا نام ہے، شعور کے اونچے درجے کا نام ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اتنی معلومات کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے ہر طرف غفلت اور ناگاہی کی کتنی شکلیں موجود ہیں۔
لہٰذا ایسا نہیں ہوگا کہ کتابیں اٹھ جائیں گی، بلکہ اس سوال کا جواب بھی نبی علیہ السلام نے خود ہی عنایت کیا تھا کہ ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے علم کھینچ لے گا، نہیں، بلکہ وہ علم والوں کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ کوئی عالم بھی باقی نہیں رہے گا، اور لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ لوگ ان پیشواؤں سے سوالات کریں گے اور وہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اور بالآخر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب آپ امیجن کریں کہ کس قدر خوف آتا ہے یہ جان کر کہ کہیں ہم بھی تو اس فتنے کا شکار نہیں ہو گئے۔ اب میں آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں کہ علم کیسے غائب ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی اور علم کا سمندر لقب پانے والے عالم تھے۔ ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے یعنی تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قرآن پاک کا دورہ کیا تھا، اور ہر صورت پر رک کر اس کی شان نزول اور ریلیونٹ سوالات وغیرہ پوچھے تھے۔ اور اس کڑی محنت اور تحقیق نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے وقت کا ایک بہت بڑا مفسر بنا دیا تھا، اور ان کا علم اس قدر وسیع ہو گیا تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ بھی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے کی رکاب تھام لیا کرتے تھے۔ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، میں صحابہ کو دیکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب عالم نہیں بلکہ صرف طالب علم ہی باقی بچے ہیں۔ تم لوگوں کا عالم بھی آج اتنا ہی علم رکھتا ہے کہ جتنا پہلے کے لوگوں میں کھیل کود کرنے والا کوئی شخص۔ یعنی امیجن کریں کہ ہمارے زمانے میں ایک عالم کے پاس جتنا علم آیا، اتنا علم تو پچھلے زمانوں میں کھیل کود میں مشغول شخص کے پاس تک مل جایا کرتا تھا۔ اب تصور کریں کہ صحابہ کے علم کا کیا عالم ہوگا، اور پھر صحابہ کو سکھانے والے نبی کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ہر گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں کے علم میں کمی آ رہی ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں کہ علم والوں کے چلے جانے کے بعد کس طرح لوگ بغیر علم والوں کو اپنا پیشوا مان لیں گے کہ جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ موراکو، الجزائر اور ٹونیشیا، ویسے تو یہ مسلمان ممالک ہیں اور یہاں پر اسلام شروع کے 200-250 سال کے اندر اندر پہنچ گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ ایسے بھی فرقے وجود میں آ گئے، مثلاً ہمشا اور عصاویہ، کہ جو لٹرلی خود پر جنات حاوی کر کے ڈھول بجاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، چیخ و پکار اور جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اسپیشلی بکرے یا پھر کسی مرغی کی، اور پھر اس کے خون کے چھینٹے لوگوں کے اوپر پھینک کر زور زور سے سرٹن الفاظ پڑھتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ منظر بالکل ویسے لگتا ہے کہ جیسے جنگلوں کے آدم خور قبیلے کرتے تھے، اور اس پورے ریچول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کندیشہ نامی ایک جنایا کو خود سے راضی کر دیں۔ وہ لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کا جینا مرنا کندیشہ نامی اس جنایا کے لیے ہوتا ہے، صحراؤں میں رہنے والی ایک انتہائی خوبصورت عورت کی جیسی جنایا کہ جس کے پاؤں اونٹ یا پھر بکری کے کھروں جیسے ہوتے ہیں۔ کہنے کو وہ لوگ مسلمان ہیں، لیکن دیکھ لیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان میں ایک بھی شخص قرآن کا علم رکھنے والا موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح نائجیریا اور چاڈ کے کچھ مسلمان علاقوں میں ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ جس میں وہ بیمار شخص سے اس کا جن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب شریعت میں اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار اور ایک نام ہے کہ جسے رقیہ کہتے ہیں۔ میرے خیال سے دا جن سیریز کے اندر میں نے آپ کو رقیہ کے متعلق بتایا بھی تھا، اور اس میں مریض کے ساتھ بہت پیار سے اور اللہ کی مدد کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے، لیکن ان علاقوں میں وہ لوگ مریض کو رسیوں اور زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اسے دھواں دیتے ہیں، اسے کانٹوں والی شاخ سے مارتے ہیں، الغرض جو کچھ بھی کرتے ہیں اسے دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ کیا ان میں ایک بھی علم والا نہیں، حالانکہ کہنے کو وہ لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسی طرح سینیگال، مالی اور نائجیریا میں 2 فرقے ہیں، مورید بردرہڈ اور تیجانیہ۔ ان لوگوں کے سب سے بڑے بزرگ کا نام تھا شیخ احمد و بمبا، اور اسے انہوں نے کتنے ہی ایسے نام دیے ہوئے ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہوتے ہیں، مثلاً شفا دینے والا یا پھر پناہ دینے والا۔ اور علم الادیان کی روح یعنی مذاہب کی اسٹڈی کی روح سے یہ چیز بیسکلی شرک میں شمار ہوتی ہے، حالانکہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ پھر آپ نے شاید کبھی کسی ڈاکیومنٹری کے اندر میلکم ایکس کا نام سنا ہوگا۔ یہ 50s اور 60s کی بات ہے کہ ڈیٹرائٹ کے میلکم ایکس امریکہ میں مسلمانوں اور سیاہ فاموں کے حقوق کے بہت بڑے داعی ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک ایسی تنظیم کے رکن تھے کہ جو خود کو دی نیشن آف اسلام کہتے تھے۔ اب آپ عجیب بات دیکھیں کہ نیشن آف اسلام کو 1930s میں
والیس فرد محمد نامی ایک شخص نے بنایا تھا، اور اس گروپ کی ہر چیز کا نام اسلامی تھا ایکسیپٹ یہ کہ والیس فرد معاذ اللہ خود کو اس دنیا پر خدا کا ایک روپ کہا کرتا تھا۔ اللہ مستعان، اللہ پاک کی شان اس سب سے بہت بلند اور پاک ہے۔ بعد میں جب میلکم ایکس مکہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ نیشن آف اسلام کا تو اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر انہوں نے وہ تنظیم چھوڑ دی تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بات گھوم پھر کر کہاں آ گئی کہ لوگ جہلاء کو اپنا پیشوا بنا لیں گے کہ جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے والیس فرد جیسے گمراہوں نے دی نیشن آف اسلام کے ممبرز کو گمراہ کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کی حفاظت کریں، یہ تو پھر بھی بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کا ایک اصل روپ دکھا سکیں، ورنہ باقی دنیا میں تو دیکھ لیں کہ لوگ اسلام کے نام پر کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ البتہ ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ حالات اس سے زیادہ برے ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا کہ جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو یہ تک پتہ نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزے کیا ہوتے ہیں، حج کیا ہے اور صدقات کیا ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک دن راتوں رات قرآن پاک کو بھی اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ لوگوں کے کچھ گروہ ہوں گے کہ جو بہت بوڑھے اور عاجز ہوں گے، اور وہ بس اتنا کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر ایک دوسرے کو کہیں گے کہ یہ جملہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو کہتے سنا تھا، تو چلو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس حدیث کو صلاح ابن ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تھا، تو صلاح حذیفہ کا چہرہ دیکھنے لگ گئے۔ بولے کہ حذیفہ، جب انہیں نہ نماز کا پتہ ہوگا، نہ ہی روزے کا ادراک ہوگا، نہ ہی حج کا علم ہوگا اور نہ ہی صدقے کا پتہ ہوگا، تو یہ لا الہ الا اللہ انہیں کیا فائدہ دے سکے گا؟ تو حذیفہ خاموش ہو گئے، شاید پریشانی سے، شاید تعصب سے۔ 3 مرتبہ صلاح نے پوچھا کہ حذیفہ بتاؤ، تو پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ صلاح، یہ لا الہ الا اللہ کم سے کم انہیں آگ سے بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے چل کر ایک وقت ایسا آنا ہے کہ نماز اور روزہ بھی لوگوں کی زندگی سے نکل جائے گا۔ وہ وقت شاید قیامت کے بہت ہی قریب کا وقت ہوگا، اور غور کریں کہ ایک رات تو قرآن پاک بھی اٹھا لیا جائے گا۔ یہ انفارمیشن سنن دارمی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ قرآن پاک بھی اٹھا لیا جائے گا۔ ان کی یہ بات سن کر لوگ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ عبداللہ، مصحف کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ کتاب ہی اٹھا لی جائے گی، لیکن جو حفاظ کے دل میں قرآن موجود ہے وہ؟ تو ابن مسعود بولے کہ اس رات لوگ قرآن پڑھ کر سوئیں گے، لیکن صبح اس میں سے انہیں کچھ بھی یاد نہیں آئے گا، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ بھی بھولنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس دور سے محفوظ رکھے، اس سے پہلے ہی ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ آپ امیجن کریں گے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک زمین میں اللہ اللہ نہیں کہا جا رہا ہوگا، یعنی قیامت کے قریب آ کر ایک پوائنٹ پر لوگ اللہ کا نام بھی لینا بھول چکے ہوں گے۔ اللہ مستعان۔ بھائی دوست، ایک بات شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ میں علامات قیامت کو ترتیب سے کیوں نہیں بتا رہا، یعنی پہلے کیا ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر اب تک، یعنی 2025 تک، تو آپ شاید پھر بھی علامات کی ایک ترتیب بنا لیں، لیکن 2025 کے بعد آنے والے واقعات کو ترتیب سے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے بجائے ترتیب ڈھونڈنے کے کہ پہلے زنا عام ہوگا یا پھر پہلے شراب عام ہوگی، ترتیب کے بجائے میں آپ کو ٹاپکس کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ مثلاً اگر علم اٹھا لیا جائے گا تو کن سٹیجز میں اٹھایا جائے گا۔ پہلے علم والوں کو اٹھایا جائے گا، پھر نماز و روزے کا علم اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ آخر میں قرآن اور پھر اللہ کے ذکر کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ کچھ جگہوں پر ہم انشاءاللہ ترتیب بھی دیکھیں گے، لیکن فی الوقت میں آپ کو ٹاپک کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ اور اب اگلی نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بدکاری، ریشم، شراب اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے۔ یہ چاروں نشانیاں تو شاید اس وقت بدرجہ اتم پوری ہوئی ہوئی ہیں۔ بدکاری آپ دیکھ لیں، انسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ کہاں سے بچوں، یہاں سے بچوں یا پھر وہاں سے بچوں۔ شراب کا حال دیکھ لیں، اس بارے میں بلکہ ایک اور حدیث ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے مگر اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ وہ لوگ ایک خود ساختہ نام دے کر اسے پی لیں گے، یعنی عام الفاظ میں وہ کہیں گے کہ بھائی یہ برائی نہیں، یہ تو بس دوائی ہے،
اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ لبنان کے اکثر ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور سٹورز پہ یہ ایسے مل جاتی ہیں کہ جیسے سافٹ ڈرنکس ہوتی ہیں۔ مصر، موراکو اور ٹونیشیا میں کافی حد تک اس کی خرید و فروخت لیگل کر دی گئی ہے۔ ایک عرب ملک ایسا بھی ہے کہ وہاں کے کچھ ایریاز میں تو مکمل طور پر آزادی ہے کہ جتنی چاہے کنزیوم کر لو۔ پھر ایک ملک ایسا بھی ہے کہ جہاں ویسے تو لیگل نہیں، لیکن نہ کوئی روکتا ہے اور نہ کوئی پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستانی معاشرہ، یعنی مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگ، آج بھی اسے ایک برائی اور حرام چیز سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کے عجیب عجیب نام رکھے ہوئے ہیں اور وہ اسے کنزیوم کر رہے ہیں ایگزیکٹلی ویسے ہی کہ جیسے قیامت کی ایک نشانی نے پورے ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ البتہ اس حدیث میں ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے ریشم۔ کیوں؟ یہ ریشم میں ایسا کیا ہے کہ وہ حرام کر دی گئی، اور جب لوگ اسے حلال کر لیں گے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جائے گی؟ اور میں چاہ رہا تھا کہ اس راز پر چاروں لیئرز کو اپلائی کر کے دیکھوں کہ کیا کیا نتائج نکلتے ہیں۔ ریشم حرام ہے، پر سب سے پہلی لیئر یعنی ظاہری معنی کی لیئر، ریشم اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ ایک مہنگا کپڑا ہے۔ اس کے پہننے سے دل میں تکبر اور غرور آ سکتا ہے۔ اس زمانے میں اور کافی حد تک آج بھی ریشم بادشاہوں، امیروں اور متکبر طبقے کی علامت ہے، جبکہ اسلام عاجزی، سادگی اور تواضع کا پیغام دیتا ہے۔ دوسری لیئر کہ ریشم کے حرام ہونے میں اشارہ کس بات کا ہے؟ ریشم بیسیکلی نسوانیت یعنی فیمینٹی اور نرمی کی علامت ہے، جبکہ اسلام میں مردوں کے لیے ایک بڑا واضح نیچرل آرڈر موجود ہے کہ ان کے لیے نسوانیت نہیں بلکہ وقار، سادگی اور ایک مجاہدانہ روح زیادہ بہتر ہے، ورنہ وہ آرام پسند اور نازک ہو جائے گا، جد و جہد برداشت نہیں کر سکے گا۔ تیسری لیئر کہ ریشم کے حرام ہونے میں سبق کیا ہے؟ دیکھیے، ریشم جنتیوں کا لباس ہونا ہے۔ الدخان اور سورہ انسان دونوں میں ہے کہ جنتی باریک اور دبیس دونوں قسم کی سبز ریشم پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور سورہ حج بتاتی ہے کہ وہ خالص ریشم ہوگی، اور پھر سورہ دہر بتاتی ہے کہ یہ ان کے صبر کا انعام ہے کہ انہوں نے دنیا میں ریشم چھوڑ دی تھی، لہٰذا جنتوں میں انہیں بہترین ریشم ملے گی۔ تو تیسری لیئر یعنی درش یہ ہے کہ ریشم جنتیوں کا لباس ہے، تو کیا ہم دنیا میں جنت کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور چوتھی لیئر سوڈ یعنی راز، یعنی کہ ہم سب کی فیورٹ لیئر، ریشم کیوں حرام ہے اور اس بات کا راز چھپا ہے اس طریقے میں کہ جس سے ریشم بنتی ہے۔ ریشم کس طرح بنتی ہے؟ ریشم کا ننھا سا کیڑا یعنی سلک ورم، وہ شہد جیسے لیکوڈ کی طرح کا ایک فائبر منہ سے نکال کر اپنے چاروں طرف لپیٹ کر ایک خول بنا لیتا ہے کہ جسے کوکون کہتے ہیں۔ یہ خول اس ننھے کیڑے کے لیے ایک طرح کا رحم مادر ہوتا ہے کہ جس کے اندر جا کر وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس خول کے اندر رہ کر کیڑے نے اپنی پرورش کرنی ہوتی ہے، وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ لیکن پھر انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اس کوکون، اس خول کو اٹھا کر ابلتے ہوئے پانی میں پھینک دیتا ہے۔ کیڑے کے جس فائبر سے وہ کوکون بنا ہوا ہے، وہ فائبرز دھاگے کی طرح الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان فائبرز کو کھینچ کر انسان ایک دھاگا بنا لیتا ہے کہ جسے آگے چل کر پھر ریشم بنتی ہے۔ لیکن پیچھے رہ گئے اس خول کے اندر وہ ننھا سا معصوم کیڑا ابلتے ہوئے پانی میں کب کا مر چکا ہوتا ہے۔ Now think about it۔ ریشم کی ایک عام ساڑی بنانے کے لیے 10,000 سے زیادہ کوکونز کی ضرورت پڑتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ریشم کا کپڑا عیش، لذت اور تکبر کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹے سے معصوم جاندار کی قربانی کے ساتھ جڑا ہے۔ وہ 10,000 معصوم بچے اپنے گرد رحم مادر کی طرح کا ایک خول بناتے ہیں، اور انسان ایک ساڑی بنانے کے لیے ان 10,000 بچوں کو ان کے گھر کے اندر ہی مار دیتا ہے۔ چوتھی لیئر اپلائی کرنے کے بعد جب میں اس نتیجے پر پہنچا تو مجھے اس دنیاوی ریشم سے کراہت سی محسوس ہونے لگی کہ یہ کپڑا اللہ کی معصوم مخلوق کو یوں اجاڑ دینے سے بنتا ہے، اور وہ بھی ضرورت کے تحت نہیں بلکہ صرف لگژری کے تحت۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ان تمام باتوں کو ٹھکرا کر ریشم کو خود پر حلال کر لیں گے، اور ایونچولی یہ چیز ایکو سسٹم کو تباہ کرنے میں اپنا حصہ ڈالے گی کہ جس کے بعد پھر قیامت نے بپا ہونا ہے۔ ریشم کے حرام ہونے کی وجوہات آپ کو بہت ساری کتابوں میں مل جائیں گی، لیکن یہ وجہ شاید آپ کو کسی کتاب میں نہ ملے، کیونکہ یہ وجہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیاری سی معصوم مخلوق کا احساس کرنے کی وجہ ہے، اس پر رحم کرنے کی وجہ ہے۔
آپ کو پتہ ہے کہ اینشنٹ ایجپٹ میں یعنی فرعون کے دور میں ریشم نہیں ہوتی تھی، لہٰذا وہ لوگ وائٹ لینن پہنتے تھے، کیونکہ لینن قدرتی طور پر ٹھنڈا ہوتا ہے، سکن کو ہوا ملتی رہتی ہے، اور لینن کا کپڑا وقت کے ساتھ خراب نہیں بلکہ نرم ہو جاتا ہے کہ جو باڈی کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اب لینن بہت مہنگا تو نہیں، لیکن باقی فیبرکس کے مقابلے میں نسبتاً ایک مہنگا کپڑا ہے، لیکن مہنگا ہونے کے باوجود اکثر عرب تاجر اسے مصر، شام اور عراق سے لے کر حجاز آیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لینن کے کپڑے موجود ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پہننے کے لیے کچھ عنایت کیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں لینن کے کپڑے گفٹ کیے تھے، اور عتبہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے انہیں پہنا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے تمام صحابہ سے مہنگے اور بہترین کپڑے میرے پاس ہیں۔ تو لینن حالانکہ نسبتاً مہنگا کپڑا ہے، لیکن صحابہ کرام اکثر اسے استعمال کرتے تھے، البتہ اس میں بھی پیارے نبی نے حکم دیا تھا کہ ضرورت سے زیادہ وہ بھی استعمال نہیں کرنا۔ تو ریشم کہ جو نہ صرف مہنگا ہے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق کو بے دردی کے ساتھ کچل کر بنایا جاتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ریشم کو حرام کر دیا گیا ہے۔ میں قربان جاؤں اس خوبصورت دین پر کہ جس میں ڈھونڈنے سے آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، بس شرط صرف یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو، آپ کا دل پاک ہو، اور آپ دن رات محنت کریں۔ ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ آج میں 2 نشانیاں اور بھی کور کروں گا، لیکن اب تھوڑی ہی دیر بعد تہجد ہونے والی ہے، اس لیے آج کی ایک قسط یہیں تک۔ اور اب آپ 2 کام ضرور کیجئے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ یہ اہم اور خوبصورت معلومات باقی یوٹیوب فیملی تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنٹ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔